بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو علماء ششم کے کتاب الحدود میں ہے۔ کتاب الحدود میں زنا کے بارے میں تھی کہ زنا کی 8 سزائیں ہیں۔ پہلی سزا قتل، دوسری سزا رجم۔ رجم کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ محسن کو رجم ہوگی۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ جس کے پاس بیوی ہو اور آنے جانے میں وہ آزاد ہو اور وہ بیوی کے ساتھ مل چکا بھی ہو، تو ایک یہ ہے صورت جناب محسن ہونے کی، ایک نشانی کہیں یا یوں سمجھیں کہ ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وطی کرنے والا بالغ ہو، یعنی جس نے وہ زنا کی ہے، اور تیسری یہ کہ وہ عاقل ہو، اور چوتھی یہ ہے کہ جناب وہ شخص اگر عبد تھا تو پھر اس نے اپنی بیوی وغیرہ کے ساتھ اگر کیا تو اس کو ہم محسن نہیں کہیں گے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اس نے وطی جو ہے کیا ہے وہ فرج میں کی ہو، اگر کہیں اور وہ فارغ ہوا ہے تو اس کو بھی ہم محسن نہیں کہیں گے۔ اور چھٹی یہ ہے کہ جس عورت کے ذریعے اس کو محسن قرار دیا جا رہا ہے وہ اس کے عقد دائمی میں ہو یا وہ اس کی کنیز ہو۔ اور ساتویں یہ کہ وہ صبح شام آزاد ہو، اس عورت کے پاس آ جا سکتا ہو۔ تو یہ 7 نشانیاں ہیں۔ 8ویں نشانی برحال بیان کرتے تو بہتر تھا، لیکن تھوڑی عبارت بڑی ہو گئی، اس لیے ہم نے جو ہے کیا ہے وہ 8ویں کی طرف جو ہے جناب تجاوز نہیں کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کا محسن ہونا ثابت ہوگا۔ جب یہ محسن شخص زنا کرے گا تو پھر اس کو جو ہے سنسار کیا جائے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت۔ ان قیود میں سے پہلی قید الاصابت، اصابت ہونی چاہیے۔ اصابت کا مطلب یہ ہے اے الوطء قبلاً، یعنی یہ شخص وطی کرتا ہو اپنی بیوی کے ساتھ اگلے حصے میں، علی وجہ اس طریقے سے کہ یوجب الغسل، وہ وطی سبب بنتی ہو غسل کا۔ تو غسل کے لیے انزال شرط نہیں ہوتی، غیبوبۃ الحشفہ ہو تو غسل ہو جاتا ہے۔ فلا یکفی مجرد العقد، صرف عقد کا ہونا کافی نہیں ہے احسان کے لیے۔ ولا الخلوۃ التامہ، اگر مکمل اکیلائی ملی تھی اس مرد اور بیوی کو تو بھی اس کے ذریعے احسان ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر اس نے دبر میں کچھ کیا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی احسان ثابت نہیں ہوگا۔ ولا ما بین الفخذین، اس نے اگر اس کے فخذین کا ترجمہ اگر رانوں کے بیچ میں اگر کچھ کیا ہے تو اس کے ذریعے بھی احسان ثابت نہیں ہوگا۔ ولا فی القبل، اگر اس نے آگے سے کچھ کیا ہے لیکن لا یوجب الغسل، اتنا دخول کیا ہے جو سبب نہیں بنتا غسل کا، تو بھی احسان اور اس کا محسن ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں ولا یشترط الانزال، انزال شرط نہیں ہے کہ اس شخص سے منی بھی نکلے۔ ولا سلامت الخصیتین، اور دونوں اس کے جناب کپوروں کا سالم ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ فیتحقق من الخصی، پس یہ دخول خصی سے بھی ہو سکتا ہے۔ وَنَحْوِهِ، یا جو خصی کی مانند ہوتا ہے، اس کو مثلا کوئی دوائی کھلا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں کہ اس سے بچے وغیرہ نہ ہوں۔ لا من المجبوب، لیکن وہ شخص جس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہے وہ دخول نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ سَاحَقَ، اگرچہ وہ مساحقہ کرے، مساحقہ یعنی اپنے آپ کو بیوی کے ساتھ رگڑے، بھلی منی بھی نکلے لیکن پھر بھی اس کے لیے آپ دخول اور احسان والی بات نہیں کر سکتے۔ وَثَانِيهَا، ان قیود میں سے دوسری قید یہ ہے ان یکون الواطی بالغاً، وطی کرنے والا بالغ ہو تو احسان وجود میں آئے گا۔ فلو اولج الصبی، اگر صبی دخول کرتا ہے، حتی غیب مقدار الحشفت، یہاں تک کہ اس نے حشفہ کی مقدار بھی
بھیج دی، لم یکن محسنن تو اس سبھی کو محسن نہیں کہیں گے، وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا اگرچہ یہ بچہ جو ہے کیا ہے مراہق یعنی بلوغ کے قریب کیوں نہ ہو، وَثَالِثُهَا احسان کے قیود میں سے تیسری قید کیا ہے جناب، ان یکن عاقلاً یہ شخص عاقل ہو جس کو آپ محسن کا لیبل لگانا چاہتے ہیں، فلو وطئ مجنوناً اگر اس نے مجنون کی حالت میں وطی کی، وَإِنْ عَقَدَ عَاقِلًا اگرچہ جب اس نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا تھا تو عقل مند تھا، لم يتحقق الاحسان تو اس پاگل کے لیے احسان والی صفت متحقق نہیں ہوگی، وَيَتَحَقَّقُ بِوَطْئِهِ عَاقِلًا اچھا اور یہ احسان وجود میں آئے گا اگر اس نے عقل مندی کے زمانے میں اپنی بیوی کے ساتھ وطی کی تھی، وَإِن تَجَدَّدَ جُنُونُهُ اگرچہ بعد میں یہ پاگل بھی ہو جائے، وَالرَّابِعُهَا اور جناب میں سے چوتھی قید محسن ہونے کی، الحریت کہ یہ شخص آزاد ہو، فلو وطئ العبد زوجتہ اگر کوئی عبد اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہے، حرتن او امتن چاہے اس کی بیوی آزاد ہو چاہے کنیز ہو، لم یکن محسنن تو اس عبد کو محسن نہیں کہا جائے گا، وَإِنْ عُتِقَ اگرچہ اس کو بعد میں آزاد بھی کیا جائے یعنی جب اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ملنے کے بعد آزاد ہو گیا تو بھی اس کو محسن نہیں کہیں گے، ما لم یطأ بعدہ جب تک یہ آزاد ہونے کے بعد وطی نہ کرے، ولا فرق اس عبد میں کوئی فرق نہیں ہے، بین القن ایسا عبد ہو جس میں آزادی کی کوئی امید نہیں ہے، والمدبر یا ایسا ہو جس کو مولا نے کہا ہو انت حر دبر وفاتی، والمکاتب یا ایسا ہے جس کے ساتھ مولا نے کتابت کی ہے بے قسمئی ہے چاہے مکاتب مشروط ہو چاہے مطلق ہو، والمبعض اور اسی طریقے سے وہ عبد جو کہ مبعد ہے جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے۔ چلیں احسان کی پانچویں جو ہے کیا ہے جناب شرط، وہ کیا ہے، ان یکون الوطء بفرج یہ وطی جو اس نے کی ہے اپنی بیوی کے ساتھ یہ فرج میں کی ہو، تو یہاں پر فرج سے مراد جو ہے کیا ہے صرف قبول ہے، فلا یکفی الدبر تو نتیجے میں پچھلا حصہ میں اگر کچھ کرتا بھی ہے تو بھی اس سے اس کا احسان ثابت نہیں ہوگا، ولا تفخیذ اور اگر اس نے رانو میں کچھ کیا ہے تو بھی اس کا احسان ثابت نہیں ہوگا، وَنَحْوِهِ یا رانو کی طرح کہیں اور کوئی اپنے جو ہے کیا ہے وہ ضرورت پوری کرتا ہے، کما سلف جیسے کہ یہ بات گزر چکی جناب کہاں پر جو اصابت دبر اور فخذین کی بات تھی، وفی دلالت الفرج والاصابت علی ذالک نظر کہتے ہیں فرج کا دلالت کرنا کس بات پر جناب کہ دبر کو بھی فرج کہا جائے، والاصابت علی ذالک اور جو ہے کیا ہے جناب اصابت کا صدق کرنا علی ذالک ان کاموں پر، یہ جو پانچویں شرط میں ہم نے بتائے تھے کہ دبر وغیرہ میں کہتے ہیں نظرن اس میں اعتراض ہے، لما تقدم اس لیے کہ یہ بات گزر چکی، من ان الفرج یطلق لغتاً علی ما یشمل دبر کہ بھائی فرج جو ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایسی معنی پر استعمال کی جاتی ہے جو قبول کے ساتھ دبر کو بھی شامل ہے، وقد اطلقہ اور مصنف صاحب نے اس فرج کو استعمال کیا ہے علیہ دبر پر بھی، کہاں پر جو پہلی سزا تھی، فَتَقْسِيسُهُ ہونا پھر اس فرج کو مخصوص کرنا یہاں رجم میں صرف قبل پر، وال اطلاق جبکہ مطلق اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہے، یا جبکہ فرج دبر پر بھی استعمال ہو چکی ہے، وَإِن دَلَّ عَلَيْهِ الْعُرْفُ اگرچہ عرف دلالت قبل پر کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ قید لگانا لیس بجید یہ اچھی بات نہیں ہے، وفی نسخ الکتاب اور کچھ لمحہ کے نسخوں میں کیا ہے زیادت قول قبولن اس میں شہید اول نے قبول کا لفظ لگایا ہے، فرج کا بھی کہا پھر قبول بعد قول فرجن، وہو تقیید لما اطلق منہ کہتے یہ قبول کہنا یہ گویا کہ قید لگانا ہے لما اس لفظ کو اطلق منہ جو مطلق بیان کیا گیا تھا مصنف کی طرف سے،
وَمَعَهُ جب قبل کی قید ہوگی تو پھر یوافق ما سلف، یہ اس معنی کے ساتھ موافق ہوگا کہ بھائی فرج آگے پیچھے دونوں کو شامل ہے، لیکن یہاں پر قید کی وجہ سے دبر کو شامل نہیں ہے۔ وَسَادِسُهَا جناب احسان کے علائم میں سے چھٹی علامت یہ ہے کونہو کی ضمیر کہاں پلٹیں گے جناب؟ فرج، یہ فرج ملکیت تو اس مرد کی عقد دائم کے ذریعے او ملک الیمین یا ملک یمین کے ذریعے، فلا یتحقق ہو تو نتیجے میں احسان وجود میں نہیں آئے گا بے وطء زنا، اگر کوئی شخص زنا کے ذریعے وطی کرتا ہے، ولا شبہ اگر شبہ کے ذریعے وطی کرتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ اگرچہ یہ شبہ ایک عقد فاسد کی وجہ سے ہوا ہو، مثلا جیسے مجوسی جو تازہ مسلمان ہوا اس نے ماں کے ساتھ شادی کر دی، یہ شبہ سمجھتے ہوئے کہ ماں کے ساتھ شادی جائز ہے، وَلَلْمُتْعَةِ اور متعہ کے ذریعے بھی احسان کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ وفی الحاق تحلیل، اچھا تحلیل ملحق ہوگی ملک یمین کے ساتھ۔ تحلیل کا مطلب یہ ہے کہ کنیز کسی اور کی ہے، اس نے آپ کے لیے ایک دو رات کے لیے حلال کی ہے تو کنیز آپ کی ملکت نہیں، آیا یہ تحلیل ملک یمین کے ساتھ ملحق ہوگی تو نتیجے میں ملک یمین میں احسان ثابت ہوتا ہے تو تحلیل میں بھی ثابت ہوگا۔ وجہن اس میں ایک وجہ ہے، لدخول ہی فیہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحلیل داخل ہے جناب ملک میں، کیوں؟ من حیث الحل، اس لیے کہ بیوی یا عورت حلال ہوتی دو طریقوں سے ہے، یا عقد کے ذریعے یا ملک کے ذریعے، تحلیل کو بھی ملک مانیں گے تو پھر اس کو بھی حلال ہونا پڑے گا۔ وَإِلَّا اگر تحلیل ملک میں داخل نہیں ہے لَبَطَلَ الْحَصْرُ پھر تو جو عورت کے حلال ہونے کو منحصر کیا گیا وہ باطل ہو جائے گا۔ المستفاد من الآیت وہ حصر کے جس کا استفادہ کیا جاتا ہے آیت سے، آیت میں جناب سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے، لیکن 6 کے یہ لفظ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ہو، تو جناب اس صورت میں یہ تحلیل بھی ملک ہے۔ وَلَمْ أَقِفْ فِيهِ مصنف صاحب کہتے ہیں کہ اس الحاق کے بارے میں مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہونا احسان میں علی شیء کوئی دلیل کوئی حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے۔ وَسَابِعُهَا جناب ساتویں چیز جس کے ذریعے احسان ثابت ہوتا ہے کونہو متمکنن منہ اس شخص کے لیے راستہ ہموار اس فرج کا غدوًا و رواحً صبح کو بھی شام کو بھی، فلو کان بعیدًا عنہ اگر یہ شخص اس فرج سے بعید ہے، لا یتمکن منہ اس طریقے سے بعید ہے کہ وہ فرج کے پاس نہیں جا سکتا، فیہما ان دونوں ٹائم پر، وَإِن تمکن فی احدہما اگرچہ ایک ٹائم پر جا سکتا ہے لیکن دون الاخر صبح کو آ سکتا ہے شام کو نہیں آ سکتا، او فیما بینہما یا کہیں چوکیداری کرتے ہیں صرف دوپہر کو اس کو آنا ہوتا ہے، او محبوسن یا اس کو قید میں ڈالا گیا ہے، لا یتمکن من الوصول الیہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ اس فرج تک پہنچ سکے، لم یکن محسنا تو اس کو محسن نہیں کہیں گے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ قَبْلَ ذَلِكَ اگرچہ اس نے محبوس ہونے سے پہلے دخول بھی کیا تھا پھر بھی اس کو ہم محسن نہیں کہیں گے۔ وَلَا فَرْقَ فِي الْبَعِيدِ کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں دور ہو، دور سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں بین کونہ دون مسافت القصر یہ سفر شرعی سے کم مسافت پر ہے، مثلا جو ایک ہے جناب 28 میل سے پہلے 20 میل کے دور پر ہے وہ ازید، یا یہ سفر شرعی سے بھی زیادہ کی مسافت دور ہے، پھر بھی ہم کیا کہیں گے کہ جناب یہ شخص جو ہے کیا ہے محسن نہیں ہے۔ اب تھوڑے سے اشتباہ کی وجہ سے ہم یہاں پر وہ 8ویں چیز کو بیان نہیں کر سکے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔